اور ایسے اڑیاں لباسوں میں اتنی بڑی بڑی LCDs کے اوپر جب آپ ان کے امیجز دیکھ رہے ہوتے ہیں تو بچوں کے ذہنوں پر کیا کیفیت گزر رہی ہوتی ہے، یہ تو کوئی سوچے. تو یا تو ان کا درست استعمال کرو، اور درست استعمال نہیں کر سکتے تو پھر بند کر دو. تو موبائل کو یعنی محدود رکھنا زیادہ آسان ٹی وی کی نسبت، یعنی LCD کی نسبت، کیونکہ کیبل کو روکنا نسبتاً مشکل ہے. لیکن موبائل جو انٹرنیٹ ہے اس کے اوپر اگر آپ لگا دیتے ہیں پاسورڈ اور بچوں کو آپ مخصوص چیزیں دیتے ہیں تو یہ بہت مشکل نہیں ہے، یہ ہینڈل کیا جا سکتا ہے. وَقَانَ اللَّهُ، اور ہے اللہ، عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز پر، مقیتا، حاضر اور نگران. اللہ ہر ایک چیز پر نگران ہے، ہر ایک چیز پر ہر وقت موجود ہے، ہر چیز کو دیکھ رہا ہے. تو اللہ رب کریم ہر چیز کا حساب خود رکھنے والا. یہ جو لسٹیں بن رہی ہیں نا اعمال نامے، یہ تو ہماری جواب دہی کے لیے، یعنی ہمیں ثبوت دینے کے لیے کہ اگر مجھ پر یہ الزام لگایا جا رہا ہے تو اس کا ثبوت کیا ہے، ہمارے منہ بند کرانے کے لیے. اللہ کی نالج کے لیے نہیں ہے، اللہ تو خود ہمیں دیکھ رہے ہیں. یہ جو اعمال ناموں کا کثرت سے تذکرہ آتا ہے نا، اس سے ایک ذہن یہ بن گیا ہے کہ اعمال ناموں کو پڑھ کر اللہ دیکھیں گے اچھا ہم نے کیا کیا. نہیں، اللہ بذات خود ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہمارے ہر فعل سے واقف ہے. اس وقت بھی کوئی جو کچھ کر رہا ہے اللہ سب کو انفرادی طور پر دیکھ رہے ہیں اور نوٹس کر رہے ہیں. ہر ایک پر اللہ کی یکساں توجہ ہے. یہی تو فرق ہے اللہ کا اور بندے کا. جو لکھا جا رہا ہے نا وہ صرف ہماری دلیل کے لیے ہے کہ قیامت کے دن جب کہیں ہم نے نہیں کیا تو سامنے رکھا جائے، یہ دیکھو یہ تمہاری چارج شیٹ ہے، یہ دیکھو. ٹھیک ہے، تو اللہ کہتے ہیں میں خود نگران ہوں، میں خود دیکھ رہا ہوں کون اچھے کاموں کے لیے سفارشیں کر رہا ہے، کون برے کاموں کے لیے سفارشیں کر رہا ہے، سب دیکھ رہا ہے. وَإِذَا، اور جب حُيِّيتُمْ، تم دعا دیے جاؤ، بِتَحِيَّةٍ، زندگی کی دعا کے ساتھ، فَحَيُّوا، تو تم بھی دعا دو، بِأَحْسَنَ، زیادہ اچھی، منہا، اس سے، او یا پھر ردوہا، اسی کو لوٹا دو. حیا اور حیات سے ہی یہ تحیہ ہے نا، التحیات بھی اسی سے ہے. زندگی کے لیے دعائیں دینا، زندگی کے لیے دعائیں مانگنا. حیات، حیا، تحیہ، التحیات ایک ہی روٹ کے الفاظ ہے، یہ ہائی. تو حُیِّیتُم، جب تمہیں زندگی کی دعا دی جائے تو کیسے کہتے ہیں اردو میں؟ جیتے رہیے. اور عربی میں کیسے کہتے ہیں؟ السلام علیکم. ہمارا تحیہ یہی ہے. تحیہ ہمیشہ یہی ہوتا ہے نا، دعا دینا، زندگی کی دعا دینا. تو مختلف زبانوں میں ایسے ہی رہا. عمر دراز ہو، عرب کہا کرتے تھے ہمارا کلّا، وہی مطلب ہے، عمر دراز ہو، جیتے رہو. اللہ رب کریم نے ریپلیس کر دیا. اللہ نے کہا تم کہو السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو. سلامتی جامع ہے، کیونکہ پھر تشنگی رہ جاتی ہے نا زندگی کی دعا. اب اس میں صحت ہے، بیماری ہے، کیا ہے. تو اللہ رب کریم نے کہا اس طرح کے الفاظ مت کہو، تم کہو السلام علیکم. تمہارا تحیہ ہے. سلامتی آئے گی تو عمر کی درازی بھی آئے گی، صحت بھی آئے گی، رزق بھی آئے گا، فراغت بھی آئے گی، سب کچھ آئے گی. سلامتی جامع ہے، اطاعت بھی آ جائے گی، سب کچھ آ جائے گا. تو جب تمہیں کہا جائے السلام علیکم تو پلٹا کر ویسا ہی تحیہ دو، وعلیکم السلام، اور تم پر بھی سلامتی. اور احسن بات کیا ہے؟ بھی احسنا منہا، اس سے بہتر جواب دو. تو اگر کوئی کہے السلام علیکم تو کہو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، اور اگر کہیں تو وبرکاتہ بھی. اور اگر کوئی کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بڑھا کر دو، اضافہ کر کے دو. اور اگر اضافہ نہیں کرتے تو اتنا تو ضرور کہو. تو السلام علیکم کا جواب کیا ہے؟ اتنا ہی، کم از کم، وعلیکم السلام. تو تحیہ ہے یہ ہمارا. کیا ہے؟ تحیہ. انگلش میں آپ گریٹنگ کہتے ہیں، گریٹ ایچ ادر، اور گریٹنگز کہا جاتا ہے وش کو.
تو عربی میں کیا لفظ ہے؟ تحیہ، زندگی کی دعا دینا. تو جب تم زندگی کی دعا دیے جاؤ تو تم بھی ویسے ہی دعا لوٹاؤ یا پھر اس سے بھی اچھی دعا لوٹاؤ. ان اللہ، بے شک اللہ، کانا ہے، اللہ اوپر، کلی ہر ایک شیء چیز کے، حسیبہ حساب لینے والا. بے شک اللہ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے. اب آپ نے یہاں پر حکم یہ پڑھ لیا کہ جب آپس میں ملو تو ایک دوسرے کو دعا دو. آگے چل کر انشاءاللہ آپ باقاعدہ السلام علیکم کہنے کا حکم بھی پڑھیں گے. یہاں تو فی الحال میں آپ کو حدیث سنا دیتی ہوں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کا پہلا خطبہ بھی دیا تو یہی حکم دیا، نماز پڑھو رات کو اٹھ کر، لوگوں کو کھانا کھلاؤ اور سلام پھیلاؤ اور جنت میں بے خوف داخل ہو جاؤ. عبداللہ بن سلام کہتے ہیں یہ پہلا خطبہ تھا جو میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سنا تھا پہلی مرتبہ جب دیکھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک تم مومن نہ ہو جاؤ، اور تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک تم ایک دوسرے سے محبت نہ کرنے لگو. تو کیا میں تمہیں وہ چیز بتاؤں جو تمہارے درمیان محبت بڑھائے؟ افشوا السلام، سلام پھیلاؤ. تو مومن کا شعار کیا ہے؟ السلام علیکم. شیطان نے اسے کیسے بھلا دیا ہم سے؟ اللہ حافظ، فی امان اللہ، اللہ حافظ، اللہ حافظ. اور آپ کہیں سلام کہو تو کیا کہتے ہیں؟ اللہ حافظ کی خرابی ہے، تسی ہر گل کے پیچھے پہ جاندے. اللہ حافظ میں خرابی ہو یا نہ ہو، سلام میں جو خوبی ہے وہ کہیں نہیں، کیونکہ اللہ نے کہا السلام علیکم کہو. اور آپ پڑھیں گے اللہ نے فرمایا جنت میں جنتیوں کو استقبال ہوگا السلام علیکم سے، اور جنتی جب ایک دوسرے کو دیکھیں گے تو کہیں گے السلام علیکم. ٹھیک ہے، تو السلام علیکم ہماری پہچان ہے. اسلامی طریقے سے ہمیشہ تحیہ پیش کریں، ہمیشہ گریٹ کریں اسلامی طریقے سے، اور وہ کیا ہے؟ السلام علیکم. تو اپنے بچوں کو گھر گھر میں عادت ڈالیں، یہاں سے تبلیغ شروع کریں. آپ دیکھیں محبتیں ختم ہو رہی ہیں، اس کا ایک سبب یہ بھی ہے سلام کا ختم ہو. تو لوگوں کو آمادہ کریں، بچوں کو عادت ڈالیں، اپنے بچوں کو، ہمسایوں کے بچوں کو، اسکولوں کے اندر ٹیچر سے درخواست کریں، انتظامیہ کو لکھ کر بھیجیں کہ بچوں کو سلام کی عادت ڈالیں. گڈ مارننگ اور گڈ آفٹرنون کی مت ڈالیں. انگلش اسکول بھی ہے تو کیا آپ السلام علیکم نہیں کہہ سکتے؟ یعنی ان کو عادت ڈالیں. اللہ حافظ ختم کرائیں تو تب جا کر کام بنے، کیونکہ ہمیں حکم کیا ہے؟ افشوا السلام، سلام پھیلاؤ. بے شک اللہ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے. کیا مطلب ہے؟ دعاؤں کا بھی حساب ہوگا. اگر دعاؤں کے معاملے میں بخیل ہو وہ بھی پوچھ لیا جائے گا کہ اتنے تنگ دل تھے، دعا بھی نہیں دے سکتے تھے، تو کم از کم دعا تو دو. کیونکہ یہ اللہ اسی بات کے اوپر کہہ رہے ہیں، تمہیں سلام کیا، تمہیں دعا دی، تو بدلے میں اتنی بلکہ اس سے اچھی دعا دو. اچھی دینے کا حوصلہ نہیں رکھتے، اتنی تو دعا دو. تو دعا بھی نہیں دے سکتے تم، حساب ہونا ہے تم سے. تو پھر کلمہ خیر کا بھی حساب ہوگا اور کلمہ شر کا بھی حساب ہوگا. تو کیا آپ مجھے بتائیں حساب دیں گے؟ گندے اگر ایک دوسرے کو بد دعائیں دیتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے بری باتیں کہتے ہیں، جب اللہ پوچھیں گے کہ تم نے یہ بات کہی تو پھر کیا کہیں گے؟ ہے نا؟ اگر آپ کسی کو گالی دیں اور اوپر سے اماں آ جائیں یا ابا آ جائیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ شرمندگی ہوتی ہے نا، کہ اماں کہیں گے اچھا میں نے تجھے یہی تربیت دے کر بھیجا تھا، تم ایسے ہی میرا نام اچھال رہی، تم ایسے ہی مجھے عزت دلا رہی. تو اللہ رب کریم کے سامنے جب کھڑے ہوں گے اور اللہ کہیں گے اب بتائیے فلاں جملہ تو نے کہا تھا، تو اس وقت کیسے فیس کریں گے اللہ سے؟ کہ اللہ کہیں گے میں تجھے زبان اس لیے دی تھی، قوت گویائی اس لیے دی تھی کہ تو ایسی گندی باتیں کرے، اس لیے دی تھی. تو آپ دیکھیں ہر بات لکھی جائے گی اور ہر چیز کا حساب ہوگا. ایک دوسرے کے لیے اچھی بری باتوں کا بھی حساب ہوگا. دوسرا برا کہتا ہے تو کہنے دیں، آپ مت کہیں، آپ مت کہیں، کیونکہ آپ سے آپ کا حساب ہونا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ جو ہمارے علماء تھے نا، ہمارے صالح لوگ تھے، وہ چپ کر جایا کرتے تھے، چپ کر جایا کرتے تھے. تو حسن بصری
رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تابعی میں سے ہیں، مشہور تابعی عالم ہیں. تو ان کو ایک بندہ ان کی محفل میں آ کر، ان کے وہ مسجد میں بیٹھ کر اپنی کلاس پڑھا رہے تھے، تو کلاس میں آ کر شروع ہو گیا، حسن بس تو ایسا، تو ویسا، تو فلانا، تو ڈمکانا. حسن چپ چاپ سنتے رہے. جب اس نے بات ختم کر لی تو حسن کہنے لگے کہ اگر یہ ساری خرابیاں مجھ میں ہیں تو اللہ مجھ پہ رحم کرے، اگر مجھ میں نہیں اللہ تجھ پہ رحم کرے. یہ کہا اور جہاں سے سبق رکا تھا وہیں سے پڑھانا شروع کر دیا. اب اس بات کی کوئی ویلیو رہ گئی جو اس بندے نے کی؟ اسی طرح ایک بندہ امام مالک کے پیچھے لگ گیا اور انہیں برا بلا کہنے لگا، تو فلانا، تو ڈمکانا، گالی گلوچ کر رہا تھا. امام مالک چلتے رہے، اپنے محلے سے تھوڑے دور رک گئے. کہنے لگے تم نے جو کچھ کہنا ہے یہاں رک کے کہہ لو، میرے محلے میں گئے میرے محلے دار ماریں گے تم. اب آپ مجھے بتائیں اس بندے کی کل کی کیفیت کیا ہوگی، کیسے نہ وہ بدلتا. تو پلٹ کر غلط بات نہیں کہتے تھے، کیونکہ ہمارے نامہ اعمال میں کیوں لکھی جائے اچھی بات، صرف اچھی بات. تو اچھی بات کہنا اور اچھی بات کہنے کی توفیق ہونا یہ بھی بڑی توفیق ہے. تو بخالت صرف یہ نہیں ہے کہ ہم مال نہ دیں، بخالت یہ بھی ہے کہ ہم کسی کو دعا نہ دے سکیں، ہم کسی کو آسانی نہ دے سکیں، ہم کسی کے لیے اچھی بات نہ کہہ سکیں، یہ بھی بخالت ہے. ہم کسی کو اپنے ہنر سے فائدہ نہ پہنچا سکیں، یہ بھی بخالت ہے. تو ان ساری چیزوں سے بچنا ہے. ہوتا ہے نا بعض اوقات آپ نے کوئی کھانا بنایا مزیدار بنا ہوا ہے، اگلا پوچھتا ہے کیسے بنایا، بس ایسے ہی بنایا. اچھا جی، بتانا نہیں، یہ بھی بخالت ہے. تو یہ سب بخالت کی قسمیں ہیں، ان سے بچنا ہے. اور بدترین بخالت کیا ہے؟ دعا بھی نہ دے سکنا. تو دعائیں دیا کریں، کثرت سے دیا کریں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیا کرتے تھے نا. تو دعا سے بہتر کوئی تحفہ نہیں ہے کسی کے لیے. سلسلے جو وفا کے رکھتے ہیں، حوصلے انتہا کے رکھتے ہیں. ہم کبھی بد دعا نہیں دیتے، ہم سلیقے دعا کے رکھتے ہیں. ہم نہیں ہیں شکست کے قابل، ہم سفینے جلا کے رکھتے. تو پہلے سفینے جلائے نا، واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے. انہی لوگوں میں کام کرنا ہے، انہی کے ساتھ کام کرنا ہے، انہی کے ساتھ چلنا ہے اور جنت میں بھی پہنچنا ہے. تو جب کوئی راستہ نہیں ہے تو پھر ایک در کھلا ہوا ہے، وہ ہے دعا. تو جہاں کوئی راستہ نہیں ملتا وہاں دعا کریں، پھر دیکھیں راستے کھلتے چلے جائیں گے. دعا تو تقدیر کو بدل دیتی، دعا تو عرش کو ہلا دیتی. دعا اللہ کے ہاں مقبول ہے. اور اگر اس بندے کے حق میں قبول نہیں بھی ہو رہی نا، تو آپ کے لیے تو آخرت کی نعمتیں جمع ہو رہی کہ نہیں. کسی کے لیے اچھی تمنا کرنا بھی دعا ہے، وش کر دینا بھی دعا ہے. تو دعا کا رابطہ کبھی مت توڑیں اور کسی سے مایوس مت ہو، کسی سے مایوس مت ہو. کوئی بھی کبھی بھی بدل سکتا ہے. تو یہ سوچ کر کہ اے نے کبھی نہیں بدلنا، یہ تو جملہ ہی حرام ہے. آپ کو علم غیب ہے، ہم کہتے ہیں نا اے نے نہیں بدلنا اور رہن دیو. علم غیب ملا؟ نہیں ملا. تو پھر ہاؤ ڈو یو نو نہیں بدلنا؟ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ کوئی کبھی بھی کہیں بھی بدل سکتا ہے. بدل سکتا ہے کہ نہیں؟ فتح مکہ کے موقع پر لوگ مسلمان ہوئے، کچھ مجبوراً بھی ہوئے. پھر اللہ نے کیا کہا؟ اللہ کا کچھ نہیں ہوتا، یہ نسلوں ان کی نسلیں بدل جائیں گی. بدل گئی نا، بعد والے صحیح عقیدہ ہو گئے. اول تو ویسے اس وقت ہی وہ ان کے دل آہستہ آہستہ ٹھیک ہو گئے، لیکن کچھ لوگ تھے جیسے آپ کو میں نے بتایا صفوان بن امیہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے حنین کے جنگ میں، فتح مکہ کے بعد کافروں کے ساتھ جو آخری جنگ ہوئی عرب میں وہ غزوہ حنین تھا. تو غزوہ حنین میں مکہ والے بھی شریک ہوئے. تو اس میں صفوان بھی تھے. تو کہتے ہیں میں ابھی دل سے مسلمان نہیں ہوا تھا، میں صرف چپ کر گیا تھا. ویسے کلمہ وغیرہ پڑھ چکے تھے. تو کہتے ہیں میں طاق میں تھا کہ جنگ میں موقع ملے تو میں محمد کو مار دوں صلی اللہ علیہ وسلم. تو کہتے ہیں کہ جس وقت مسلمان ڈسپرس ہو گئے، تیروں کی وہ چھاڑ سے ادھر ادھر بکھر گئے، تو صرف عباس رہ گئے اور ابو سفیان بن حارث، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے. وہ مشہور ابو سفیان نہیں جو میر معاویہ کے باپ ہے، آپ کے چچا حارث کے بیٹے ابو سفیان، یہ آپ کے پاس رہ گئے. تو کہتے ہیں میں نے کہا کہ سامنے سے جاؤں گا تو آپ دیکھ لیں گے، دائیں سے جاؤں گا تو عباس ہیں، بائیں سے جاؤں گا تو ابو سفیان بن حارث ہے. تو میں پیچھے سے آیا. جب پیچھے سے آیا تو آپ کو آہٹ ہوئی ہے، جیسے بھی آپ کو پتہ چل گیا. تو آپ نے پلٹ کر دیکھا تو آپ نے کہا صفوان تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تو کہتے ہیں میں نے کہا کہ کچھ نہیں، جنگ کا منظر دیکھ رہا ہوں. تو آپ نے کہا اچھا تمہیں کیا دکھائی دے رہا ہے؟ تو کہتے ہیں میں نے کہا سفید ابلق گھوڑے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ تو کافروں کو دکھائی دیتے ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پر ہاتھ رکھ کے میرے لیے دعا کی. تو کہتے ہیں میری
میرا یعنی نظر اور ذہن ہی بدل گیا کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں سب سے قابل نفرت انسان دکھائی دیتے تھے، تو آپ مجھے دنیا کے سب سے محبوب انسان نظر آنے لگے۔ تو آپ دیکھیے کہ دعا سے کیا ہوا، دل کی کیفیت بدل گئی۔ تو یہ سوچنا کہ کچھ نہیں ہو سکتا، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے مسلمانوں نے کا کوئی چانس بظاہر دکھائی دیتا تھا؟ دعا نے بدل دیا نا۔ اسی طرح آپ دیکھیں سعید بن زید کے والد زید بن عمر بن نفیل، یاد ہے قصہ کہ بھول گئے؟ 20 دفعہ سنایا میں نے۔ زید بن عمر بن نفیل جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے اسلام کی تلاش میں نکلے تھے اور شام اور عراق وغیرہ پھرتے رہے، تو شام کے ایک عالم نے کہا کہ دین ابراہیمی آج تمہیں اصل شکل میں کبھی کہیں نہیں ملے گا، عرب واپس جاؤ، آخری نبی کے ظہور کا زمانہ قریب ہے، یا وہ آ چکا ہے یا وہ آنے والا ہے، تو وہ تمہیں دین ابراہیمی کی اصل شکل سے متعارف کرائے گا۔ تو راستے میں قافلے پر حملہ ہوا اور زید بن عمر بن نفیل شدید زخمی ہو گئے، تو انہوں نے دعا مانگی کہ اللہ جی مجھے تو آخری نبی کا ساتھ نصیب نہیں ہوا، میرے بیٹے سعید کو محروم مت رکھنا۔ تو سعید بن زید پہلے اولین 6-7 مسلمانوں میں سے ایک ہے، حضرت ام فاروق کی بہن فاطمہ بنت خطاب کے شوہر۔ یہ ہے دعائیں۔ ایک دعا ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے بھی مانگی تھی، جس کا نتیجہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے۔ یہ ہیں دعائیں۔ تو آپ دیکھیے کہ دعا بہت اثر رکھتی ہے۔ کسی سے کبھی کہیں مایوس مت ہو، کسی کو کبھی بھی پھیر کر لا سکتی ہے، تو دعا سے حوصلہ نہیں ہارنا چاہیے۔ اور اگر ہم اسلام کے مطابق زندگی کر لیتے ہیں تو پھر تو ہم سارا دن ایک دوسرے کو دعائیں دیتے رہے نا، السلام علیکم السلام علیکم۔ تو لہٰذا دعا ضرور کریں، اور یاد رکھیں کہ بد دعاؤں کا بھی حساب ہوگا۔ یہ اللہ فرما دے، میں نہیں کہہ رہی، اللہ کہتے ہیں میں ہر چیز کا حساب لینے والا ہوں نا تم سے، بے شک اللہ ہر ایک چیز کا حساب لینے والا ہے۔ تو دعاؤں اور بد دعاؤں کا بھی حساب ہوگا۔ تو دعائیں تو جن کی بظاہر قبولیت نہیں ہوئی ان کی اعلیٰ ترین قبولیت ہوئی ہوگی، جنت کی نعمتیں ملیں گی پلٹ کر، اور بد دعائیں گلے کا توق بنے گی نا اس وقت، کیونکہ مومن کا بدخواہ نہیں ہوتا۔ الدین نصیحہ، دین کیا ہے؟ خیر خواہی۔ تو پھر جس نے بدخواہی کی تو اس نے کیا کیا؟ دین کو بگاڑ دیا، اس کے دین میں کمی ہو گئی۔ اللہ لا نہیں الہ کوئی الہ الا ہو اس کے سوا، اللہ تو وہ ہے کہ اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، وہ واحد الہ ہے، یعنی حاکم بھی وہ ہے، پالنے والا دینے والا بھی وہ ہے، اور فیصلے کرنے والا بھی وہ ہے۔ لہٰذا ایک بندے کے لیے ایک انسان دعا مانگ رہا ہے اور ایک بد دعا کر رہا ہے، دونوں فیصلے کس نے کرنے ہیں؟ رب کریم نے۔ تو اللہ تو پازیٹیو ہے نا، مثبت قوت ہے ہمارا رب، مثبت باتیں پسند کرتا ہے، تو وہ کیا قبول کرے گا؟ دعائیں۔ تو بد دعائیں کیا ہو جائیں گی؟ رد ہو جاتی ہیں، عموماً بد دعائیں رد ہو جاتی ہیں، لیکن حساب باقی رہ جاتا ہے، حساب باقی رہ جاتا ہے۔ اور دعائیں عموماً قبول ہو جاتی ہیں مگر ثواب باقی رہ جاتا ہے مانگنے والے کے لیے۔ اب مرضی آپ کی ہے، حساب اکٹھا کر لیں یا ثواب اکٹھا کر لیں۔ لا لازمن یجمعنکم، جمع کرے گا تمہیں۔ اب نون بھی، نون مشدد جو آیا ہے یہ تاکید کے لیے آیا ہے، اور لام بھی تاکید کے لیے آیا ہے، لازمی بات ہے، وہ ضرور جمع کرے گا تمہیں۔ الی یوم القیامتی، قیامت کے دن، لا ریب فیہ، جس کے آنے میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ کس کی گواہی ہے یہ؟ اللہ۔ تو جب آپ قرآن کو اس فہم کے ساتھ پڑھتے ہیں نا کہ اللہ کی گواہی ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ یقین آتا ہے، یقین آتا ہے۔ جو دل کے اندر کمزوری ہے نا کہ پتہ نہیں قیامت آنی بھی ہے کہ نہیں آنی ہے، وہ پھر یقین ہو جاتا ہے آنی ہے، کیونکہ میرا رب گواہی دے رہا ہے، اور اللہ کی گواہی ہے وہ دن ضرور آنا ہے، اور اس دن سب انسانوں کو جمع کیا جائے گا اور پھر فیصلہ کیا جائے گا کس بات پر تم بیٹھ کر اس کو کوسا کرتے تھے۔ سوال ضرور ہوگا، کیا اتنا بڑا جرم تھا کہ تم بربادی کی دعائیں کرتے بیٹھ کر؟ تم میرا اور اپنا وقت اس پر صرف کر دیتے۔ ہم اللہ کے ساتھ تھوڑا سا تو وقت گزارتے ہیں، ہے نا؟ سارا وقت ہم اپنے بچوں کو، شوہروں کو، گھروں کو، کپڑوں کو، کاموں کو دے دیتے۔
تھوڑا سا ٹائم ہم اللہ کے ساتھ گزارتے ہیں، کوالٹی ٹائم نہیں گزارتے، اور اس تھوڑے وقت میں بھی اللہ سے بات کر رہے ہو تو ایک تیسرے کی برائی کیے جا رہے ہو، نہ اپنی بات نہ اللہ کی بات۔ اگر آپ سارا دن کام کرنے کے بعد رات کو کمرے میں آئے، شوہر کے پاس بیٹھے اور شروع ہو جائیں کسی کے خلاف، کتنے دن سنے گا شوہر؟ وہ کہے گا تینوں کوئی کام بھی نہیں، تو میرا حال ہی نہیں پوچھیا۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ تو اللہ کریم جو ہمارے مالک حقیقی ہیں، ہم جب اس سے راز و نیاز کرنے بیٹھتے ہیں نماز میں، دعا میں، تو اس وقت جو ہم شروع ہوں کسی کی شکایتیں کرنے، اللہ اسے تباہ کر دے، اسے برباد کر دے، اللہ پسند نہیں کرتے۔ اللہ کہتے ہیں اچھا تمہارے پاس خیر طلبی کا کوئی کام نہیں ہے، تمہارا اپنا ذاتی کوئی معاملہ نہیں ہے، تمہیں مجھ سے کوئی اچھی بات نہیں کرنی، تمہیں کسی چیز کا شکر ادا نہیں کرنا، تمہیں میں نے کوئی فائدہ آج کے دن میں نہیں دیا، تمہیں مجھ سے کچھ نہیں چاہیے، تم صرف تباہی چاہتے ہو۔ تو پھر تباہیاں آتی ہیں، پھر اپنے گھروں میں خرابی ہونے لگتی ہے، پھر پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ ہم سے پتہ نہیں کون سا جرم ہو گیا، ہمارے مسائل ہی نہیں حل ہو رہے۔ جن کے متعلق بد دعائیں مانگتے ہو اپنے ہی تو ہے۔ کن کے متعلق بد دعائیں مانگتے ہیں؟ جٹھانیوں کے متعلق، دیورانیوں کے متعلق، ساسوں کے متعلق، نندوں کے متعلق۔ ایسے ہی ہے نا، یہی رشتے برے لگتے ہیں۔ اب بات کیا ہے، جب وہ خرابی آئے گی تو ایسا ہو سکتا ہے گھر کے ایک کمرے میں آگ لگے اور دوسرا بچا رہے۔ جب خاندان کے ایک گھر پہ مصیبت آئے گی دوسرا متاثر ہوگا ہی ہوگا۔ بد دعائیں اگر اثر کر جاتی ہیں، ایک گھر کا کاروبار تباہ ہو جاتا ہے تو سارے بھائی متاثر ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ وہ اس کو ہیلپ کریں گے؟ کمی کس کو آئے گی؟ اس بے وقوف کو جو بد دعائیں مانگتی تھی۔ آپ لاکھ لڑو شوہر سے، اس پہ کیوں خرچ کرتے ہو؟ وہ کہے گا میرا بھائی ہے، اور وہ صحیح کہہ رہا ہے۔ مصیبت تو اپنے ہاتھوں سے خریدی آپ۔ وہ جب اپنے گھر میں خوشحال تھے، آپ بیٹھ کر تڑپ تڑپ کر بد دعائیں کرتے تھے۔ ہم جانتے نہیں ہیں، ہم وہ بے وقوف ہیں جو اپنے پیروں پر کلہاڑی مارتے۔ ہمیں اس سے بچنا ہے۔ خیر کی بات کہیں، خیر کی بات کہیں، مومن بری بات کہنے والا نہیں ہوتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن مومن کا بھائی ہے، اس کا برا نہیں چاہتا، اس کے عیب نہیں ڈھونڈتا، مصیبت میں اس کی مدد کرتا ہے۔ تو برا چاہنا، بدخواہی مومن کی صفت نہیں ہے۔ اور ایمان کی صفت کیا ہے؟ نصیحہ، الدین نصیحہ۔ اتنا جامع جملہ ہے نا کہ بات ہی ختم ہو جاتی ہے۔ دین صرف خیر خواہی ہے، تو سب کی خیر خواہی، سب کی خیر خواہی، سب کے لیے اچھا چاہنا، سب کے لیے اچھا چاہنا۔ آپ دیکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کا شوق تو ہے، مگر سنت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طائف والوں نے کیا ظلم کیا آپ کے ساتھ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے ایک مرتبہ پوچھا، کیا آپ پر احد سے سخت بھی کوئی دن تھا؟ آپ نے فرمایا ہاں، طائف کا دن۔ احد کے دن آپ کتنے زخمی ہوئے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پھٹ گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہود کی کڑیاں تھی وہ رخسار میں گھس گئی، دانت ٹوٹ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شانے پر زخم لگا، بازو پر زخم لگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ گڑھے میں گرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے، وہ انہوں نے گھسائی ہوئی تھی نا انیاں، تو ان کے اوپر جا کر گرے تو انیاں جو ہے وہ آپ کے کولوں میں اور رانوں میں نیچے کی طرف بیٹھنے کی جگہ پر ساری پیوست ہو گئی، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گہرے زخم آئے۔ تو آپ خود سوچیں کہ اس وقت آپ کا کیا حال ہوگا۔ آپ کے تو منہ سے خون نہیں رک رہا تھا، کیونکہ دانت جو ٹوٹا نا، تو آپ کو پتا ہے نا کہ اندر مڈ رہ جائے، اس کی جڑ رہ جائے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ تو اس زمانے میں جس قسم کی سرجری نہیں تھی، تو آپ کے دانتوں کا خون نہیں رکتا تھا، بہت دقت رہی کہیں دن۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس زخم میں اتنا درد تھا کہ کئی دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ انقراط کرتے تھے تو کچھ الفاظ صحیح نہیں ادا ہوتے تھے، جیسے دانت میں درد ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے زخمی اور تکلیف میں تھے، اور آپ کو پتا ہے ہود کی کڑیاں اتنی گہری گئی تھیں کہ نکل نہیں رہی تھی اور بالکل آنکھ کے پاس تھی، تو کتنا درد ہوگا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب صحابہ نے پوچھا کہ کیا اس دن سے بھی سخت کوئی دن گزرا، آپ نے کہا ہاں، اس سے بھی سخت دن مجھ پر گزرا، طائف کا دن۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے پتھر مارے، آپ بیٹھتے تو آپ کو بازو سے اٹھا کے کھڑا کر دیتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جب میں طائف سے نکلا ہوں تو مجھے کوئی ہوش نہیں تھا، میرے حواس بالکل قائم نہیں تھے، یہاں تک کہ میں وہاں سے چلتے چلتے جب عداس کے باغ کے پاس آیا، یعنی باغ ابھی دور تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں قریب پہنچے تو آپ کہتے جبرائیل آئے، انہوں نے مجھے سلام کیا، ان کے سلام پر میرے حواس یعنی کچھ بحال ہوئے، اور میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو جبرائیل اور جبرائیل کے ساتھ پہاڑوں کا فرشتہ تھا۔
تو جبرائیل نے تعارف کرایا کہ پہاڑوں کے فرشتے ہیں، اور اگر آپ حکم دے تو طائف والوں کو ان دو پہاڑوں کے درمیان پیس کر رکھ دے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ ہو سکتا ہے ان کی اولادوں میں سے کوئی ایمان لے آئے اگر یہ نہیں لاتے، اور پھر اللہ سے دعا کی کہ اللہ طائف والوں پر رحم کر. اب یہ ان کے لیے رحم مانگ رہے ہیں جنہوں نے یہ حال کیا، تو پھر ہوا رحم، ہوا، طائف والے مسلمان ہوئے، وہی عبدیہ لیل لے کر آیا وفد، مسلمان ہوئے یہ، اور پھر آج تک مسلمان. اب خیر کس میں تھی؟ طائف کے برباد کر دینے میں، یا آج تک جو طائف والے نسل در نسل مسلمان ہیں اس میں؟ لیکن اس کے لیے حوصلہ چاہیے. احد والے دن بھی صحابہ نے کہا بد دعا کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بد دعا کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یہ مذاق نہیں ہے. تو دعائیں کرنے کے لیے حوصلہ چاہیے. آپ کی یہ دعائیں ہی تھیں جنہوں نے عرب کو مسلمان کر دیا، عرب کو برباد نہیں کیا. یہی فرق. تو جب آپ بہت مایوس ہوا کریں تو دعائیں کیا کریں. لہٰذا عبد الرحمن السدیس کا واقعہ شاید میں نے پہلے بھی آپ کو سنایا ہو. عبد الرحمن بیان کرتے ہیں کہ میں بچپن میں بہت شرارتی تھا. تو ایک دن مہمان آئے ہوئے تھے، میری والدہ نے کھانا بنایا تو میں نے کھانے میں مٹی ڈال دی، ہانڈی میں مٹی ڈال دی. تو میری والدہ کو بہت غصہ آیا، قدرتی بات ہے. تو انہوں نے وہ کھانا پکانے کا چمچہ پکڑا اور مجھے مارنے کے لیے اٹھایا. تو پھر رک گئی اور کہتے ہیں شدید غصے میں تھی. تو غصے میں کہنے لگی کہ عبد الرحمن میں نے تمہیں معاف کیا، اللہ تمہیں امام کعبہ بنا. تو کہتے ہیں میری ماں نے جو غصے میں اس وقت ضبط کیا، میں سمجھتا ہوں کہ اسی دعا کی قبولیت ہوئی، میں امام کعبہ بنا. تو دیکھیں اپنے غصے پر قابو پا کر اگلے کے لیے معافی مانگنا، اللہ سے استغفار کرنا. اب ایک اور نبی کی مثال دیکھیے، حضرت یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام. جب ان کے بھائیوں نے یوسف کو پہچان لیا، اور آپ دیکھیں کہ وہ اس سے ایک دفعہ کی پہلے کے وزٹ میں جب بنیامین پر وہ پیالہ نکالنے کا مسئلہ بنا تو وہ کیا کہنے لگے تھے؟ یہ چور ہے. اچھا اس کا بھائی یوسف بھی چور تھا، کہہ کر گئے تھے. اب نیکسٹ وزٹ میں جب ان کو پتہ چل گیا کہ یوسف ہے تو کیا کہا؟ یوسف ہم سے غلطی ہوئی، بے شک اللہ نے تمہیں منتخب کر لیا. یوسف علیہ السلام نے کیا کہا؟ میں تمہیں معاف کرتا ہوں، امید ہے اللہ بھی تمہیں معاف کرے گا، آج کے دن تم پر کوئی پکڑ نہیں، لا تثریب علیکم اليوم. پھر والد کے پاس آئے، کہا ابا جی ہم خطا کار تھے، ہم نے جھوٹ بولا تھا. ابا نے کیا کہا؟ کیا کہا؟ میں تمہارے لیے استغفار کروں گا، خود بھی اپنے لیے استغفار کروں. اب آپ دیکھیے کہ اتنا طویل عرصہ تھا، 20-22 سال کا. یعقوب علیہ السلام کیا کرتے رہے؟ اپنے بچوں کے لیے دعائیں مانگتے رہے، روتے نہیں رہے، صرف اپنے بچوں کے لیے دعائیں مانگتے رہے. اللہ یوسف کو بھی ملا دے، اللہ میرے بچوں کو ہدایت دے. اگر وہ تباہی کی دعائیں کرتے تو نبی تھے، اپنے ہی بچے برباد ہو جاتے. مگر اللہ نے سارے بچوں کو معاف کیا اور سب کو منتخب کیا. نبی تو ظاہر ہے یوسف بنے، مگر باقی سارے معاف کر دیے گئے نا. اللہ نے بیان دیا نا، آپ نے پڑھا ہے سورہ بقرہ میں کہ جب وفات کا وقت آیا یعقوب کا تو اس نے اپنے بیٹوں سے پوچھا تم کس اللہ کی عبادت کرو گے؟ تو انہوں نے کہا آپ کے اور آپ کے باپ دادا کے اللہ کی عبادت کریں گے. ایسے ہی ہے. تو اللہ نے ان کی ایمان کی گواہی دے دی نا کہ وہ مومن تھے، توحید والے تھے، تو کامیاب ہو گئے. کامیابی کا کریڈٹ اصل میں کسے گیا؟ یعقوب علیہ السلام کو. وہ 20-22 سال اپنے بیٹے کے غم میں تڑپتے رہے، مگر اس کی واپسی کی اور اپنے باقی بیٹوں کی ہدایت کی دعا مانگتے رہے. یہ نہیں کہا کہ اللہ ان کو تباہ کر دے، اللہ ان کو مزہ چکھا دے، اللہ یہ ذلیل ہو جائیں، یہ نہیں کہا. ان کے لیے ہدایت یافتگی کی دعا مانگتے رہے. لہٰذا اللہ نے ان کے صبر کا صلہ اسی طرح دیا جیسے وہ چاہتے تھے. ان کے سارے بیٹوں کو ہدایت دی، اتفاق اور اتحاد دیا، اور یوسف سے ملوا بھی دیا. دعائیں ایسے کام کرتی ہیں. اپنے بچوں کے لیے خیر مانگا کریں، اللہ کے پاس کمی نہیں ہے، بے تحاشا دے گا. بے شک انتظار کرنا پڑا یعقوب علیہ السلام کو، لیکن نتیجہ کتنا اچھا نکلا کہ 12 بچوں میں سے ایک بھی ددکارا نہیں گیا. سب معاف ہو گئے، سب اکٹھے ہو گئے. یہ زیادہ اچھا تھا یا وہ بد دعائیں مانگتے اور 2-4 بیٹے مر جاتے، 2-4 معاذ اللہ کے غضب کا شکار ہو جاتے اور خالی یوسف واپس مل جاتے؟ یہ اچھا تھا. سارے ہی ان کے بیٹے تھے نا، 12 کے 12 اکٹھے ہو گئے. بھائیوں میں محبت بھی واپس آ گئی. حضرت یوسف علیہ السلام نے مصر بلا لیا تھا نا، ان کو مصر میں آباد کیا. محبت تھی تو پھر ان کے پاس آباد ہوئے نا. وہ آپس کا رنج بھی مٹ گیا، رنجش بھی ختم ہو گئی، آپس میں پھر اکٹھے ہو گئے، پھر یکجان ہو گئے، اور سب ہدایت پر آ گئے اور سب دین کا کام کرنے لگے.
یہ اچھا رزلٹ تھا نا. اور یہ اچھا رزلٹ کیسے ملا؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کی دعاؤں سے. تو دعا کو معمولی چیز مت جانیے, دعا کو معمولی چیز مت جانیے. دعا تو ہتھیار ہے ہر مایوسی کے خلاف. تو دعا کا دامن مت چھوڑا کر, اور اللہ کے بارے میں نا حسن ظن رکھا کر, اچھا سوچا کرے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تمہارے لیے ویسا ہی ہے جیسا تم اسے سمجھتے ہو. اللہ کے بارے میں حسن ظن رکھا کر. وَمَنْ اور کون اصدق زیادہ سچا ہے من اللہ اللہ سے حدیثہ بات میں. اللہ سے بڑھ کر سچی بات کس کی ہے؟ کس بات پر آ رہی ہے یہ بات؟ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا, کیا فرمایا؟ قیامت آ کے رہے گی دعا. اللہ نے کہا قیامت آئے گی, اس کے آنے میں شبہ نہیں ہے, یہ میری بات ہے, مجھ سے زیادہ سچی بات کسی کی نہیں ہوتی. قیامت کے آنے میں شبہ مت رکھو, یہ میری بات ہے اور مجھ سے بڑھ کر بات میں کوئی سچا نہیں ہے. لہٰذا قیامت آنی ہی آنی, حساب ہونا ہی ہونا ہے. تو پھر اس حساب میں جو جیتا اصل فتح تو اس کی ہے. تو کبھی نیگیٹو مت ہو زندگی کے بارے میں, پازیٹیو لے زندگی کو. زندگی بہت آسان ہے, اسے مشکل ہم نے بنا لیا ہوا ہے. زندگی بہت خوبصورت ہے, اسے بدشکل ہم نے بنا لیا ہے. ٹھیک ہے, تو زندگی کے متعلق مثبت رویہ اختیار کیجیے لوگوں کے بارے میں. مجدد الف ثانی علیہ رحمہ کہتے ہیں جسے مثبت انداز میں فکر دیا گیا اسے خیر کثیر دی گئی. تو مثبت انداز فکر کیا ہے؟ لوگوں کے بارے میں اچھا سوچنا, زندگی کے بارے میں اچھا سوچنا, امید رکھنا, اور یہ سب چیزیں آپ کو ایک ہی بات کی طرف لاتی ہیں, اور وہ ہے دعا مانگنا. تو دعا مانگا کریں. دعا اللہ سے ہر وقت رابطے کا نام ہے, اور اللہ کو یہ بات بہت پسند ہے کہ بندے اس سے مانگیں. لہٰذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب کوئی بندہ اللہ سے دعا نہیں کرتا تو اللہ غضبناک ہوتا ہے, اور اللہ فرماتا ہے اس کو کس بات کا تکبر ہے کہ یہ مجھ سے دعا نہیں مانگتا. تو دعا مانگنا اللہ کو پسند ہے, لہٰذا دعائیں کیا کریں اپنے لیے, دوسروں کے لیے, سب کے لیے. اور جب کوئی اپنے مومن بہن بھائی کے لیے دعا کرتا ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب ایک مومن اپنے مومن بہن بھائی کے لیے کچھ مانگتا ہے تو اللہ اس کی دعا قبول کرتے ہیں, کہتے ہیں تیرے لیے بھی منظور ہوا اور تیرے بھائی کے لیے بھی. یعنی اس کے لیے جو مانگ رہے ہیں وہ آپ کے لیے بھی اللہ کی طرف سے جو ہے وہ کمٹ کر لیا جاتا ہے, آپ کو بھی دے دیا جاتا ہے. تو لہٰذا جو دعائیں آپ چاہتے ہیں کہ پوری ہوں انہیں اپنے بہن بھائیوں کے لیے بھی مانگیں, مسلمان بہن بھائیوں کے لیے, اور ایک دوسرے کے حق میں دعائیں کریں, قبول ہوتی ہیں. ابن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس ایک صحابہ آئے, کہنے لگے میری ایک حاجت ہے, میں کیسے دعا مانگوں عبداللہ بن عباس کہ میری دعا قبول ہو. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا پاک زبان سے دعا مانگو, پاک زبان سے. وہ صاحب کہنے لگے زبان پاک کیسی ہوتی ہے؟ ابن عباس نے کہا تیرے مسلمان بھائی کی زبان تیرے حق میں پاک ہے اگرچہ وہ گناہ گار ہی کیوں نہ ہو. ایک دوسرے کے لیے دعا کیا کریں. مومن بذات خود اللہ کا گفٹ ہے اپنے دوسرے مومن بہن بھائی کے لیے. یعنی آپ کے جو مومن بہن بھائی ہیں جن سے آپ کا خون کا رشتہ نہیں بھی ہے, صرف دین کا رشتہ ہے, تو وہ بھی آپ کے لیے ایک تحفہ ہے. تو مومن کی زیارت کو چل کر جانا بھی باعث اجر ہے. پتہ ہے آپ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو اپنے مومن بہن بھائی کی زیارت کے لیے چل کر گیا تو جتنے قدم چل کر گیا اتنے قدم اس کے لکھے جائیں گے, اور اس کے پاس بیٹھنا اور بات کرنا, اس کی زیارت کرنا یعنی اسے دیکھنا بھی باعث اجر. کعبے کو دیکھنا بھی باعث اجر ہے نا, اپنے مومن بہن بھائی کی زیارت کو جانا یعنی اسے ملنے کے لیے جانا, اس کو دیکھنا بھی باعث اجر ہے. عام بھی اگر آپ دین کی محبت میں ملنے جاتے ہیں. اور آپ کو پتا ہے کہ روز قیامت اللہ نے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگوں کے لیے نورانی ممبر لگائے جائیں گے, سٹیج, روشن سٹیج بنائے جائیں گے, اور انہیں اس پر بٹھایا جائے گا اور بڑا اکرام کیا جائے گا, اور ان کے اعزاز پر انبیاء اور شہداء بھی رشک کریں گے. میں نے پہلے بھی وضاحت کی تھی, اس لیے نہیں کہ ان کا مرتبہ انبیاء اور شہداء سے زیادہ ہوگا, بلکہ اس لیے کہ انہیں بہت کم عمل پر بڑا اجر مل رہا ہوگا. تو انبیاء اور شہداء بھی رشک کریں گے کہ ان کو کتنا اچھا اجر ملا. صحابہ نے پوچھا یہ کون لوگ ہوں گے جن پر انبیاء اور شہداء بھی رشک کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ جو اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں, یعنی مومن کی مومن سے محبت, یہ اتنی محبوب ہے اللہ کو.
تو اس سے آپ دیکھیں کہ مومن کی کتنی قدر ہے اللہ کی نظروں میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایک مومن کے ناحق خون میں ساری دنیا کے لوگ شریک ہو جائیں تو اللہ سب کو جہنم میں ڈال دے. یعنی مومن کی اتنی قدر ہے اللہ کے حضور, اتنی قدر ہے. تو آپ ماشاءاللہ مومن ہیں اور سب مومن ہیں, ہے نا. چاہے کسی کا ایمان زیادہ ہے کسی کا کم ہے, تو ایک دوسرے کی قدر کریں, اور جس کا ایمان کم ہے اس کے لیے دعا کریں, اسے ایمان کی طرف لے کر آئے, کیونکہ جنت میں اکٹھے چل کر جائیں گے, جنت میں تنہا تنہا نہیں جانا. اللہ رب کریم ہمیں ایمان کی اور مومن کی دونوں کی قدر کی توفیق عطا فرمائے, آمین. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ